اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز حضرات کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی سیاسی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اپوزیشن اتحاد 28 پارٹیوں کے لیڈران کی گزشتہ کل پہلے دن کی جو ممبئی میں میٹنگ تھی، انڈیا اس ٹیم کی جو ممبئی میں میٹنگ تھی، پہلے دن کی میٹنگ ختم ہوئی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 28 پارٹیوں کے لیڈران کی آج پھر ملاقات ہوگی اور سیٹ شیئرنگ کا عمل 30 ستمبر تک پورا ہو جائے گا۔ اپوزیشن اتحاد کی تیسری میٹنگ ممبئی میں چل رہی ہے اور گزشتہ کل ایک میٹنگ ختم ہو گئی۔ اس میٹنگ میں 28 پارٹیوں کے سرکردہ لیڈران موجود رہے اور یہ سبھی اب 1 ستمبر یعنی آج ایک بار پھر ملاقات کریں گے تاکہ جن ایشوز پر بات نہیں ہو سکی انہیں حل کیا جائے۔ میٹنگ کی جو ویڈیوز سامنے آئی ہے ان میں کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے، سونیا گاندھی، راہل گاندھی، مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا دیدی، دہلی کے وزیر اعلیٰ کیجریوال، بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار سمیت کم و بیش 80 لیڈران اس میٹنگ میں شریک دکھائی دے رہے ہیں۔ اور تازہ ترین خبروں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سیٹ شیئرنگ کا عمل جو ہے وہ 30 ستمبر تک مکمل کر لیا جائے گا، پورا کر لیا جائے گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا کے اس جوڑنے، جی ہاں، جڑے گا بھارت تو بڑھے گا انڈیا۔ یہ جو 28 اپوزیشن پارٹیوں کی جو ٹیم بنی ہے، انڈیا کے اس جوڑنے NDA کو یعنی مودی جی کو، بی جے پی کو بوکھلا دیا ہے۔ ناظرین، ہریانہ، میوات، ضلع نوں، یہ تمام حالات آپ کے سامنے۔ یہاں پر بھگوا آتنکوادیوں نے جس طریقے سے آتنکواد کا ننگا ناچ کھیلا، بے قصوروں کو مارا، گاڑیوں کو، مکانوں کو، دکانوں کو آگ لگائی، پھر اس کے بعد ایک تو بھگوا آتنکواد اور پھر اس کے بعد میں سرکاری آتنکواد کا جو نشانہ بنے ہیں وہ ایک ہی سماج، خاص طور سے مسلم سماج کو نشانہ بنایا گیا۔ اور ابھی خبریں آ رہی ہے کہ ہریانہ میں اس وقت مسلمانوں کو ٹارگٹ پر رکھا گیا ہے۔ کچی آبادیوں میں رہنے والوں کو یہاں سے گھر خالی کر کے جانا پڑے گا، ورنہ سنگین نتائج ہوگے۔ گروگرام کی مسلم
झुग्गी बस्तियों में लगे धमकी आमेज पोस्टर, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यानी ये जो मैं आपको बोला हूं कि आबादी में बाकायदा मुस्लिम इलाकों में पोस्टर लगे हुए हैं कि मुसलमानों को यहाँ से घर खाली करके जाना पड़ेगा वरना नतीजा बड़ा खतरनाक और बड़ा बुरा होगा। इतवार की रात को मेगा सिटी के सेक्टर 69A की कच्ची आबादी में रहने वाले लोगों के खिलाफ धमकी आमेज पोस्टर लगाए गए। इस कच्ची बस्ती के ज्यादातर लोग मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। पोस्टर में उन्हें जगह छोड़ने के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था। यानी आप समझ सकते हैं कि हरियाणा, मेवात, जिला नूह, यहाँ पर हुकूमत पूरी तरीके से भगवा आतंकवाद के सामने लाचार, मजबूर, बेबस और निकम्मी और फालतू नजर आ रही है। यानी भगवा आतंकवादियों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। बिट्टू बजरंगी जिस आतंकवादी ने पूरा माहौल खराब किया था उसको भी जमानत मिल गई और मोनू मानेसर जो मेन आतंकवादी है वो आज तक फरार है। पुलिस उसे पकड़ने में पूरी तरीके से फेल है, नाकाम है। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि क्रिकेट के मास्टर और ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ये भी ऑनलाइन जुए की एडवर्टाइज कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और भी कई बड़े बड़े सुपरस्टार मुल्क में और क्रिकेट खिलाड़ी है जो जुए की, हराम काम की और इल्लीगल काम की तशहीर कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिसकी वजह से नौजवान नस्ल जुए की जानिब रागिब हो रही है, बढ़ रही है। अब सचिन तेंदुलकर ने भी ऑनलाइन जुए की तशहीर और प्रचार प्रसार का काम किया है। इसी वजह से सचिन तेंदुलकर के खिलाफ एमएलए बच्चू कडू ने जोरदार अंदाज में आंदोलन किया और कहा कि भारत रत्न वापस करो, क्योंकि सचिन तेंदुलकर को जो मुल्क का सबसे बड़ा अवार्ड होता है भारत रत्न वो मिला है। तो जब भारत रत्न अवार्ड लेने वाला सचिन तेंदुलकर जुए की तशहीर प्रचार प्रसार करेगा तो जाहिर बात है कि ये भारत रत्न उस अवार्ड की भी बेइज्जती है। तो नारे लगाए गए कि भारत रत्न वापस करो का नारा लगाया गया। वहीं पर यह भी कहा गया कि अगर सचिन तेंदुलकर के पास पैसे नहीं है, ये भिखारी हो गए, तो गणपति पंडाल के बाहर चंदा बॉक्स रख दें, तमाम लोग चंदा देंगे, लेकिन ये जुए का प्रचार प्रसार बंद करें। नाज़रीन, मणिपुर के हालात को लेकर फिर बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है कि मणिपुर में फिर गुज़िश्ता कल 2 ग्रुप भिड़ गए और जोरदार अंदाज में गोलीबारी हुई। बताया जा रहा है कि 12 घंटों में 2 लोगों की मौत से फिर अवाम में दहशत फैल गई है। मणिपुर में तकरीबन 4 महीने से तशद्दुद का बाजार गर्म है। 4 महीने से मणिपुर जल रहा है, मगर बेशरम हुकूमत के बेशरम जिम्मेदारान अभी तक वहां पर नहीं गए हैं। खैर, कुछ दिनों में ऐसा महसूस हुआ था कि हालात मामूल पर आ रहे हैं, लेकिन एक बार फिर 2 ग्रुप के दरमियान गोलीबारी की खबरें सामने आ रही है। ताज़ा तरीन खबरों में बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता कल यानी जुमेरात की सुबह फिर बाकायदा 2 ग्रुप के दरमियान गोलीबारी की इत्तला मिली और 2 अफराद की मौत हुई है, जिससे जनता में, अवाम में फिर एक खौफ और दहशत का माहौल बन गया है। नाज़रीन, अडानी, लाडले अडानी, जिनके लिए पूरे मुल्क को बेचा जा रहा है, एक और घोटाला सामने आया है। जी हाँ, अडानी का एक और घोटाला सामने आया है कि अपने ही शेयर खुफिया तौर पर अडानी ने खरीदे। वो CCRP की रिपोर्ट के हवाले से द गार्जियन और फाइनेंशियल टाइम्स ने सनसनीखेज इंकशाफ किया है। कंपनी ने वजाहती बयान दिया है और ये कहा है कि ये बैरूनी ममालिक की साजिश है। खैर, ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान का अडानी ग्रुप एक बार फिर एक मुबैना संगीन मालियाती घोटाले में फंस गया है। गार्जियन अखबार ने अपनी रिपोर्ट में इल्जाम लगाया है कि इस ग्रुप ने यानी अडानी ने बैरून मुल्क को कुछ ऐसे मालियाती रिकॉर्ड के दस्तावेजात देखी है जिनमें इस अरबपति हिंदुस्तानी खानदान ने खुफिया तौर पर अपनी ही कंपनियों के शेयर खरीद कर भारतीय स्टॉक मार्केट में करोड़ों डॉलर की सरमायाकारी की है। अडानी ग्रुप PM मोदी से कुर्बत की वजह से हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर ग्रुप है। बल्कि ये कहा जाता है कि इसी के हाथ में यानी मोदी जी को दोस्ती का ये तोहफा देते हैं, खूब पैसा देते हैं इलेक्शन के मौके पर, बारिश की तरफ पैसा अडानी का इलेक्शन में बीजेपी लगाती है और फिर उसके बाद में उसको वापस करती है और मुल्क की एक एक चीज को अडानी के हाथों बेचती है। अडानी और मोदी की नजदीकी की वजह से अडानी पर न CBI
ہاتھ ڈال رہی ہے نہ ED ہاتھ ڈال رہی، کیونکہ بیچاری CBI اور بیچاری ED تو اس کو جدھر بھیجو ادھر جاتی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ BJP کیندر سرکار اڈانی کی طرف بھیج ہی نہیں سکتے، کیونکہ اڈانی ڈوبا تو مودی اور BJP ڈوب جائے گی۔ ناظرین، ممبئی سے ایک بڑی چونکانے والی خبر سامنے آ رہی ہے کہ منترالیہ کو بم سے اڑانے کی دھمکی ملی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ فون کرنے والا شخص وزیر اعلیٰ یعنی مکھیہ منتری سے اس نے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی، اور منترالیہ میں چاقو لے جانے والے شخص کو پھر پولیس نے گرفتار کر لیا۔ منترالیہ کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی ہے۔ فون کرنے والا وزیر اعلیٰ شندے سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اس کال کے بعد پولیس حرکت میں آ گئی اور بم اسکواڈ نے پورے منترالیہ کی چھان بین کی۔ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ گمنام کال احمد نگر سے کی گئی۔ منترالیہ کو بم سے اڑانے کی کال ملنے کے بعد منترالیہ میں ہلچل مچ گئی ہے۔ گزشتہ 15 دنوں میں یہ دوسری بار منترالیہ کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی ہے، اور گمنام کال کرنے والے نے وزیر اعلیٰ شندے سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ اس نے دھمکی دی ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ سے بات نہ کرائی گئی تو منترالیہ کو اڑا دیا جائے گا۔ نظیر، اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انڈیا 28 پارٹیاں جو اپوزیشن کا اتحاد ہے، مہا گٹھ بندھن ہے، سب بمبئی پہنچ چکے ہیں۔ گزشتہ کل راہل گاندھی نے باقاعدہ پریس والوں سے بات کرتے ہوئے بہت ساری باتیں کہی۔ جڑے گا بھارت تو پھر جیتے گا انڈیا، اور آگے بڑھے گا انڈیا تو پیچھے ہٹے گا NDA، اور پیچھے ہٹے گا NDA تو ترقی کرے گا انڈیا۔ خیر، گزشتہ کل ممبئی میں پریس کانفرنس کے ذریعے راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی سے یہ ڈیمانڈ کیا کہ اڈانی کے اقتصادی جرائم جو کچھ بھی ہے JPC کے ذریعے اس کی جانچ کرائی جائے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے گزشتہ کل اڈانی کے ذریعے مبینہ طور پر کیے گئے اقتصادی بدعنوانیاں کرپشن کی مشترکہ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کی جانب سے تفتیش کرانے کا مطالبہ کیا، اور الزام عائد کیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو صنعت کار کی پشت پناہی حاصل ہے۔ یعنی اڈانی بچا ہوا اسی لیے ہے کیونکہ اڈانی کی پیٹھ پر مودی جی کا ہاتھ ہے، اور مودی جی کی پوری ٹیم پر اور پوری پارٹی پر اڈانی کا ہاتھ ہے۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی ناظرین، جموں کشمیر کو لے کر بڑی خبر میرے نگاہوں کے سامنے ہے۔ کیندری سرکار، مرکز یعنی مودی سرکار نے کہا کہ جموں کشمیر میں الیکشن کے لیے ہم تیار ہیں، اور سپریم کورٹ میں حلف نامہ داخل کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر کو مکمل ریاست کا درجہ ملنے میں وقت لگ سکتا ہے۔ مرکزی حکومت نے گزشتہ کل یعنی جمعرات کو سپریم کورٹ کو بتایا کہ وہ جموں کشمیر میں کسی بھی وقت انتخابات، الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں، لیکن مکمل ریاست کا درجہ بحال کرنے کے لیے کوئی مقررہ وقت سرکار نہیں بتا سکتی۔ مکمل ریاست کا درجہ بحال کرنے میں کچھ وقت لگے گا۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ ناظرین، عالم اسلام کی ایک بڑی دینی درسگاہ ہے جو ہندوستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں شہر دیوبند میں ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے نام سے پوری دنیا میں یہ دینی درسگاہ جانی جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس درسگاہ کے لوگوں نے اور اس درسگاہ نے اس ملک کی آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور جتنے مجاہدین آزادی، علماء کی جماعت تھی، تحریک تھی، تنظیمیں تھی، وہ سب دارالعلوم دیوبند سے اٹھی۔ خیر، خبر آ رہی ہے کہ دارالعلوم کے دیوبند کے دورے پر سابق DGP کے ذمہ داران وہاں پہنچے، DGP وہاں پہنچے اور دارالعلوم دیوبند کے ذمہ داران سے انہوں نے ملاقات کی۔ مدھیہ پردیش کے سابق ڈائریکٹر جنرل آف پولیس یعنی DGP محمد وزیر انصاری گزشتہ روز اپنے رفقا پوری ٹیم کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کے دورے پر گئے۔ انہوں نے ادارے کے ذمہ داران سے ملاقات کی، اور انہوں نے اظہار خیال کرتے ہوئے یہ کہا کہ ایک خاص ذہنیت مسلمانوں کی قربانیوں کو تاریخ سے مٹانا چاہتی ہے۔ انہوں نے علماء دیوبند کی
تحریک آزادی میں قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دارالعلوم دیوبند نے تحریک آزادی کے دوران قائدانہ رول اور کردار ادا کیا ہے، اور اس ادارے سے وابستہ اکابر علماء کی قومی و ملی خدمات ناقابل فراموش ہے، لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ ہم بحیثیت ورثہ اپنے اسلاف کی تاریخ کو زندہ رکھنے اور اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس وقت ملک میں ایک خاص ذہنیت کے لوگ جن کا غلبہ ہوتا جا رہا ہے، وہ مسلمانوں کی قربانیوں کو تاریخ کے صفحات سے مٹا دینا چاہتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہماری بھی خطا اور غلطی یہ ہے کہ آزادی کے بعد ہم خواب غفلت میں چلے گئے اور اپنے بزرگوں کی حیات و خدمات پر کوئی محققانہ کام کرنا تو دور کی بات، جو کچھ موجود ہے اس کو بھی یکجا اور قابل مطالعہ ہم بنا نہیں سکے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے اسلاف اکابر کی تاریخ اگلی نسلوں اور اغیار کے خیموں تک حسن و خوبی کے ساتھ پہنچانے کی جد و جہد کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہر قوم اپنے ہیروز کے نام و نشان کو باقی رکھنے کے لیے ان کی تاریخ مرتب کرتی ہے اور خیالی شبیہ تیار کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کسی کو بھی یہ کام کرنا چاہیے، ہم اپنے ہیروز کی اگر تصاویر دستیاب نہیں تو تاریخ کی کتابوں سے ان کے حلیے لے کر خیالی تصویریں تیار کرائیں۔ اور کہا کہ دارالعلوم دیوبند اگر خود یہ کام نہیں کر سکتا تو اس میدان میں کام کرنے والے دوسرے افراد کا علمی و تحقیقی تعاون کریں۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کہ گزشتہ کل جمعیت علماء مہاراشٹر کے نمائندہ وفد نے نائب وزیر اعلیٰ اجیت دادا پوار سے ملاقات کی اور اقلیتوں کی تعلیمی اور اقتصادی ترقی کے لیے خصوصی مالیاتی پیکیج، ایسے ہی مائنورٹی ڈائریکٹریٹ قائم کرنے اور عید میلاد النبی اور گنیش وسرجن کے موقع پر تحفظ امن و امان اور دیگر کئی حساس مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر جمعیت علماء مہاراشٹر مولانا محمود مدنی یونٹ کے صدر مولانا حافظ ندیم صدیقی صاحب کی قیادت میں صوبے کے تمام اضلاع سے آئے ہوئے ایک 65 رکنی وفد نے نائب وزیر اعلیٰ مہاراشٹر اجیت دادا پوار سے دوپہر 12 بجے دیوگیری بنگلہ ملبار ہل ممبئی میں ملاقات کی اور ریاست میں مسلمانوں کے اہم مسائل ان کے سامنے پیش کیے۔